ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کے اہم سوالات پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے سوالات جو ہیں اہم ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اس میں سوال ہے، کویسچن از سم آف دا سروسز آف رالسٹن فار دا اسکول، کہ رالسٹن کی کون سی خدمات تھیں جو اس نے اسکول کے لیے سر انجام دیں۔ تو Ralston rendered great services to Brookfield. He brought revolutionary changes in the school. He raised its status. He doubled the school funds. As a result, many rich children got admission to Brookfield. کہ اسکول کے لیے بھی اس نے زبردست خدمات سر انجام دیں، انقلابی تبدیلیاں لے کے آیا، اس کا سٹیٹس بلند کیا، اس کے فنڈز دگنے کر دیے، نتیجتاً بہت سے امیر لوگوں کے بچوں نے اسکول میں داخلہ لے لیا تھا۔ آگے ایک سوال بڑا اہم ہے کہ وائی ڈیڈ چپس ڈس لائک رالسٹن، کہ وہ اس کو ناپسند کیوں کرتا تھا مسٹر چپس۔ رالسٹن واز اے ماڈرن مین، ہی وانٹڈ ٹو اینڈ دا ڈیڈ لینگویجز فرام بروک فیلڈ۔ تو یہ بات تھی کہ وہ کیونکہ اسکول سے ڈیڈ لینگویجز کو جو کہ چپس پڑھاتا تھا ان کا خاتمہ چاہتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ وہ اساتذہ سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، ہز بیہیویئر ود دا ٹیچرز واز ناٹ گڈ۔ تو یہ چیزیں چپس کو بہتر نہیں لگتی تھیں، وہ سمجھتا تھا کہ ہی واز اگینسٹ دی ٹریڈیشنز آف دا اسکول، کہ اسکول کی ٹریڈیشن کے وہ خلاف تھا، اس لیے رالسٹن کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وائی ڈیڈ، اگلا سوال ہے، وائی ڈیڈ رالسٹن ڈس لائک چپس، رالسٹن دوسری طرف چپس کو ناپسند کیوں کرتا تھا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ چپس یوز ٹو ٹیچ ڈیڈ لینگویجز، اولڈ لینگویجز، اینڈ ہی آلسو ڈid ناٹ لائک the method of teaching adopted by Mr. Chips, because Ralston was a student of science, he was man of science. تو وہ سائنس کا آدمی تھا تو وہ پسند نہیں کرتا تھا، نہ اس کا طریقہ تدریس اور نہ وہ ڈیڈ لینگویجز جو وہ پڑھاتا تھا۔ How did Chips feel to be protected from Ralston، کہ چپس اپنے آپ کو رالسٹن سے کیسے محفوظ تصور کرتا تھا۔ دیکھیں، فرسٹ آف آل چپس کی عمر بہت تھی، وہ سینئر تھا، سٹاف کا بڑا سینئر رکن تھا، اور چپس ڈیو ٹو ہز سینیورٹی اینڈ ڈیو ٹو ہز ایج، اولڈ ایج، وہ اس وجہ سے خود کو محفوظ تصور کرتا تھا کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وائی ڈیڈ رالسٹن وانٹ چپس ٹو ریٹائر، وہ کیوں چاہتا تھا رالسٹن کہ چپس ریٹائر ہو جائے، وہ اس وجہ سے چاہتا تھا because he wanted to make Brookfield a modern school, and he did not like the Chips method of teaching, because and he was also against Chips because he taught dead languages. تو یہ چیزیں میں پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ لیٹن اور گریک پڑھائے جو کہ اس کے نزدیک ڈیڈ لینگویجز تھیں۔ بہت اہم سوال ہے کہ وائی ڈیڈ چپس ریپلائی وین رالسٹن آسکڈ ہم ٹو ریٹائر، جب اس نے کہا کہ آپ ریٹائر ہو جاؤ چپس کو، تو اس نے کیا کہا۔ تو مسٹر چپس واز فرسٹ آف آل اسٹانشڈ، ہی واز سرپرائزڈ، اور ہی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ رالسٹن اس سے کوئی ایسی بات کرے گا، اور پھر اس نے بالکل صاف اور واضح کہہ دیا کہ ہی وڈ ناٹ ریٹائر، کہ وہ ریٹائر نہیں ہوگا، اور اس نے اس کو چیلنج کر دیا مسٹر رالسٹن کو۔ واٹ ایلیگیشنز ڈیڈ رالسٹن میک اگینسٹ چپس، کہ چپس کے خلاف اس نے کیا ایلیگیشن، الزامات لگائے مسٹر رالسٹن نے۔ تو رالسٹن ٹولڈ ہم دیٹ ہز میتھڈ آف ٹیچنگ واز ناٹ گڈ، اینڈ ہی آلسو ایکیوزڈ مسٹر چپس دیٹ ہز پرسنل ہیبٹس ور سلو ملی، کہ اس کی عادات جو ہیں وہ کسی سلیقے سے آ رہی ہیں، اور ہی آلسو اکیوز مسٹر چپس دیٹ ہی آلویز اگنورڈ ہز انسٹرکشن، کہ وہ اس کی ہدایات احکامات کو نظر انداز کرتا تھا۔ ہاؤ ڈیڈ رالسٹن ٹرائی ٹو پروو دیٹ چپس ہیبٹس ور سلولی، تو اس نے یہ کیسے ثابت کیا کہ چپس کی جو عادات ہیں ان میں کوئی ربط نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے چپس کے پھٹے ہوئے گاؤن کا ذکر کیا، کہ ہی پوائنٹڈ ٹوورڈز دا tattered coat of Mr. Chips, and he told him that his gown was a subject of amusement
تھرو آؤٹ دا اسکول کہ پورے اسکول میں یہ چیز ایک مذاق کا باعث بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ وائی ڈیڈ چپس تھنک ایٹ دی اینڈ آف ہز رو کہ جھگڑا جب ختم ہو گیا تو اس کے اختتام پہ چپس نے کیا سوچا. تو مسٹر چپس تھاٹ دیٹ راسٹن واز رننگ دا اسکول لائک اے فیکٹری اینڈ ہی واز developing a snob culture, and he thought that Ralston was actually trying to end the good and old traditions of the school. وہ سمجھتا تھا کہ وہ اسکول کی اچھی روایت کو ختم کر رہا ہے, کسی فیکٹری کی طرح اسکول کو چلا رہا ہے. یہ بات تھی جس کے وہ خلاف تھا. اگلا سوال یہ بن سکتا ہے کہ واٹ واز اٹ اکارڈنگ ٹو چپس وین راسٹن واز ڈسٹرائنگ بائی برنگنگ ریچ بوائز ان ٹو بروک فیلڈ کہ امیر بچوں کو داخلہ دے کے راسٹن جو ہے وہ اسکول میں لا رہا تھا, تو چپس کے نزدیک اس سے کیا چیز تباہ ہو رہی تھی. تو جواب یہ ہے کہ چپس کا یہ خیال تھا کہ بروک فیلڈ کو تناسب کے حساب سے تعلیم دینی چاہیے, اس کے اندر پروپورشن ہونا چاہیے, ہر قسم کے بچے ہونے چاہیے. تو ہی تھاٹ دیٹ سینس آف جو پروپورشن ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اور یہ وہ چیز تھی جس سے وہ سمجھتا تھا کہ وہ صرف اور صرف رچ جو بوائز ہیں ان کو اسکول میں داخلہ دے رہا ہے. یہ بات غلط تھی. نیکسٹ کویشچن, ڈیڈ راسٹن نو بروک فیلڈ اینڈ اٹس ٹریڈیشن کیا راسٹن واقف تھا بروک فیلڈ کی روایات سے مکمل طور پہ؟ نو, ہی ڈیڈ ناٹ نو بروک فیلڈ اٹس ٹریڈیشنز, وہ نہیں جانتا تھا اس کی ٹریڈیشن کیا ہیں, اور دیٹ از ریزن دیٹ ہی کوڈ ناٹ فالو دوز ٹریڈیشنز, ہی کوڈ ناٹ ریکگنائز دی وٹ دا پوزیشن واز آکوپائڈ بائی مسٹر چپس ایٹ دا اسکول. وہ نہیں جانتا تھا کہ کس قدر اہم روایت ہیں اور کتنی مضبوط پوزیشن ہے اس سکول میں مسٹر چپس کی, اور اس بات سے وہ ناواقف تھا, جس کا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس رو میں اس جھگڑے میں اس کو شکست ہوئی. وٹ واز دا ریئیکشن آف دا ماسٹرز ٹو دا رو بٹوین رالسٹن اینڈ چپس. یہ جو جھگڑا ہوا ہے چپس اور رالسٹن کے درمیان, تو اس پہ دوسرے جو ماسٹرز تھے ان کا کیا رد عمل تھا, انہوں نے کیا جو ہے ظاہر کیا. ایکچولی رالسٹن واز ان دی ہیبٹ آف سلیو ڈرائیونگ, وہ ان کے ساتھ بڑا غلام جیسا سلوک کرتا تھا. دے آر سک آف ہز ریوڈ بیہیویئر, کرول بیہیویئر, اور دیٹس وائی کہ وین یہ جو جھگڑا شروع ہوا تو دے فیورڈ مسٹر چپس اینڈ دے وانٹیڈ دیٹ ہی شوڈ ایمرج ایز اے چیمپئن آف دس رو, کہ وہ چاہتے تھے کہ مسٹر چپس اس جھگڑے میں فتح یاب ہو. آگے یہ سوال بنتا ہے کہ وائی ڈیڈ دا چیئرمین آف دا گورنرز ٹیل چپس اباؤٹ ہز ریٹائرمنٹ. اس نے یہ بتایا تھا, جو گورنر تھا, بورڈ آف گورنر کا چیئرمین تھا, کہ وہ جب تک چاہے مسٹر چپس وہاں کام کر سکتا تھا, حتیٰ کہ چاہے اس کی عمر 100 سال کی بھی ہو جائے. اور بڑی اہم بات اس نے کہی کہ اس نے کہا کہ بروک فیلڈ اسکول آپ کے بغیر ایسا نہیں رہے گا جیسا کہ اب ہے, کہ چپس جو ہے وہ بہت ہی اہم تھا اس اسکول کے لیے. تو اس نے یہ بات واضح کر دی. تو یہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ ایگزام جو اکثر آتے ہیں. اور ایک بڑا اہم سوال کہ واٹ واز دا ریزلٹ آف دا رو بٹوین چپس اینڈ رالسٹن, کہ یہ جھگڑا ہوا رالسٹن اور چپس کا, اس کا اینڈ کیا ہوا, اس کا رزلٹ کیا ہوا. تو بات یہ تھی کہ جو چپس تھا اس کی بہت زیادہ حمایت تھی. ٹیچرز, اسٹوڈنٹس اینڈ دیئر پیرنٹس آل واز فیورنگ مسٹر چپس, اور حتیٰ کہ دی چیئرمین آف دا بورڈ آف گورنرز سر جان ریور واز آلسو ان فیور آف مسٹر چپس. تو اس طریقے سے ہی ون دس رو, یہ کوارل جو تھا, جھگڑا جو تھا, اس میں مسٹر چپس کو فتح ہوئی, اور آخر کار